سلطان نور الدین زنگی کے دور ہی کے ایک عیسائی پادری ویلیم سوری اپنی کتاب A History of Deed Done Beyond the Sea میں نور الدین زنگی کی تخنشینی پر لکھتا ہے کہ a wise and prudent man, and according to the superstitious tradition of his people, one who feared God, and he was fortunate also that he greatly increased the heritage which was left him by his father. 557 ہجری میں نور الدین زنگی نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی بالوں والے دو لوگوں کی طرف It turns out that in the 1400-year history of Islam, detractors have tried several times to steal the body of the Prophet from his grave. السلام علیکم ناظرین، میں افتاب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پیک 97۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی کا اصل نام محمود تھا، جبکہ کنیت ابو القاسم تھی اور نور الدین اس کا لقب تھا۔ آپ کی پیدائش 511 ہجری میں ہوئی اور وفات 58 سال کی عمر میں 569 ہجری میں ہوئی۔ تاریخ اسلام کے ایک مشہور مورخ امام ابن تاثیر اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں لکھتے ہیں کہ میں نے اسلام کے سنہری دور کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے سوا نور الدین زنگی سے زیادہ بہتر فرمانروا میری نظر سے نہیں گزرا۔ سلطان نور الدین زنگی کی جلالت کی صرف اپنی ہی نہیں بلکہ غیر بھی معترف تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے دور ہی کے ایک عیسائی پادری ویلیم سوری اپنی کتاب A History of Deed Done Beyond the Sea میں نور الدین زنگی کی تخنشینی پر لکھتا ہے کہ a wise and prudent man, and according to the superstitious tradition of his people, one who feared God, and he was fortunate also that he greatly increased the heritage which was left him by his father. Volume 2, page number 146۔ سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں یہ الفاظ ایک عیسائی پادری کی ہے جو نور الدین زنگی پر بہت غصہ تھا کہ اس نے صلیبی یلغار کو رکا ہوا تھا، لیکن جب نور الدین زنگی کا انتقال ہوتا ہے تو یہی پادری کہتا ہے کہ he was just a prince, valiant and wise, and according to the tradition of his race, a religious man. Volume 2, page number 234۔ غرض نور الدین زنگی ایک انتہائی متقی مسلمان حکمران تھا۔ اس کے سپاہیوں کا کمانڈر عظیم صلاح الدین کے چچا شیرکوہ تھا جس نے یروشلم کو فتح کیا تھا۔ 557 ہجری میں نور الدین زنگی نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی بالوں والے دو لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اے محمود مجھے ان سے بچا۔ نور الدین زنگی بیدار ہوئے، نماز پڑھی اور پھر سو گئے، لیکن اس نے پھر وہی خواب دیکھا۔ وہ بستر سے اٹھا، نماز پڑھی اور پھر سو گئے، لیکن اس نے اگین وہی خواب تیسری بار دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مشیر شیخ جمال الدین کو بلایا اور ان سے اس معاملے پر بات کی۔ شیخ جمال الدین نے نور الدین زنگی کو فوراً مدینے جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ نور الدین زنگی نے فوراً ہزاروں اونٹوں پر مشتمل ایک قافلہ تیار کیا جس میں بہت مہنگی تحائف بھی تھے، اور اپنے مشیر اور ایک مورخ کو ساتھ لے کر شام سے مدینہ منورہ روانہ ہوا۔ 16 دنوں میں وہ مدینہ منورہ پہنچا اور ڈائریکٹ مسجد نبوی گئے جہاں انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ کے تمام لوگوں کو انہوں نے خیرات کی دعوت دی اور ہر آنے والے شخص کو غور سے دیکھا، لیکن اس کو نہ دیکھ سکا جنہیں اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ نور الدین زنگی نے دریافت کیا کہ کیا تمام لوگوں کو خیرات ملی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، لیکن 2 لوگ ایسے ہیں جو کسی کی خیرات قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ تو دوسرے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں اور دن رات نماز پڑھتے ہیں، اور ہفتے میں ایک بار مسجد نبوی کا دورہ بھی کرتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ فوراً دونوں کو پیش کیا جائے۔ جب وہ لوگ آئے تو نور الدین زنگی نے فوراً پہچان لیا اور پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم مراکش سے ہیں اور حج کے لیے آئے ہیں۔
اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے انہیں سچ بتانے کو کہا لیکن وہ خاموش رہے۔ نور الدین زنگی نے ان سے پھر پوچھا کہ آپ لوگ کدھر رہ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم مسجد نبوی کے بالکل قریب رہ رہے ہیں۔ نور الدین زنگی ان کی رہائش گاہ پر چلا گیا لیکن اسے کچھ نہیں ملا، لیکن جب اس نے ایک پرانا قالین اٹھایا تو اس کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ ملا۔ جب وہ تختہ اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ایک نئی کھودی گئی سرنگ تھی جو روضہ رسول کے بالکل قریب پہنچ رہی تھی۔ اس سے وہ لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم عیسائی ہیں اور آئیبیریا کے بادشاہ نے ہمیں ایک باری رقم دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چرانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور انہوں نے نور الدین زنگی کو یہ بھی بتایا کہ جب ہم سرنگ کود رہے تھے اور روضہ رسول کے قریب پہنچ گئے تو زمین پر ایک خطرناک زلزلہ آیا اور ایک خطرناک گرج محسوس ہوئی۔ نور الدین زنگی سنتے ہی فوراً انہیں پھانسی دینے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ان عیسائیوں کو پھانسی دینے کے بعد نور الدین زنگی نے روضہ رسول کے گرد ایک گہری خندق کھودنے کا حکم دیا اور پھر اسے پگھلے ہوئے سیسہ سے بھر دیا تاکہ دوبارہ کوئی روضہ رسول تک نہ پہنچ سکے۔ سبسکرائب